السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. سامعین، آج جنوری کی 25 تاریخ ہے. میں نے آپ سے چند باتیں کرنی تھی، اسپیشلی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. سامعین، میں نے آپ سے یہ بات اس بارے میں اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ ہم صرف اس کو جنگ دو ملکوں کے بیچ سمجھ رہے ہیں. یہ آگ آہستہ 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 بڑھتی جا رہی ہے. یہ سیدھا مسلمانوں اور یہود و نصاراں کے بیچ جنگ ہے. یہ بات کلیئرلی ہمیں اپنے ذہن میں ڈالنی چاہیے. یہ جنگ صرف اور صرف اس وقت یہود و نصارہ اور مسلمان کی ہے، نہ کہ فلسطین اور اسرائیل کی. یہ جو میڈیا پہ آپ سنتے جا رہے ہیں نا، صرف یہ تو دو ملکوں کی جنگ ہے. نہیں، یہ آگ ہم تک بھی پہنچے گی، ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی. اسی طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ نسل کشی کرتے جائیں گے. کون پوچھنے والا ان کو؟ طاقت ہے، بل بوتا ہے، سب کچھ اس وقت ان کے کنٹرول میں. میڈیا لے لو آپ، الیکٹرانک میڈیا لے لو، انٹرنیشنل میڈیا لے لو، واٹ ایور، کیا کچھ نہیں ہے. پیسہ دے دو، سرمایہ کاری دیکھو ان کی. کون سے ملک میں ان کا ٹریڈ نہیں چل رہا اس وقت. تو اس بارے میں آپ سب کو، ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھانی ہے حق اور سچ کی. آواز اٹھانی ہے حق اور باطل کی. باطل کون ہے سب کو پتہ ہے، حق پہ کون ہے سب کو پتہ ہے. تو بولنے میں دقت کیا ہے؟ دیکھیے، ہر ایک انسان کو اپنے فنڈامنٹل آزادی ہے. یہاں تو بتایا نا کہ لا قانونیت ہے کہ بھائی نہیں، آپ کو تو حقوق نہیں ہے بولنے کے، آپ تو غلام ہیں، آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو تب بھی ایک غلام جو ہوتا ہے اس کے بھی ایک اپنے حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے اس بارے میں بات کرنا. ہم سب کا فرض بنتا ہے اس ایشو کو اور زیادہ آگے تک لے جانا. دیکھو، جہاں تک پھر آپ بولو گے کہ یار ہم کر کے سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا لو، آپ پرنٹ میڈیا لو، اس سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. اس وقت سوشل میڈیا بہت ایڈوانس جا چکا ہے. تو سوشل میڈیا تھرو اپنی آواز اٹھاؤ، تاکہ کل روز محشر کے دن آپ یہ بول سکتے ہو کہ بھائی میرے میں جتنی حیثیت تھی، میری جو اوقات تھی، میں اپنے حیثیت، اپنے لیول، اپنے مقام کے حساب سے میں نے بات کی. نہ کہ یہ کہ آپ بولو گے نہیں بھائی میں یہ کر سکتا تھا پر میں نے نہیں کیا. آپ یہ کر سکتے تھے، آپ نے یہ نہیں کیا، تاکہ آپ کل شرمندہ، مطلب خود اپنے آپ سے گن نہ آ جائے. اس لیول تک آپ نیچے، آپ اور ہم نیچے نہ گر جائیں کہ ہم خود سے ہی گنانے شروع ہو جائے. حق اور سچ کی بات آگے لے کے چلیے، پھیلائیے، آگے اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے جائیے. جو ویڈیوز آپ کو مل رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ اس بارے میں شیئر کر سکتے ہو اس کو آگے پہنچاؤ. اپنی آواز دو، اپنے کمنٹس دو. لائیو سٹریمز جو بھی چل رہی ہے اس وقت یہاں، ان میں آپ شریک ہو جائیے. ان میں اپنا جو آپ اپنی طرف سے دفاع کر سکتے ہو تو کیجیے، سب سے بیسٹ ہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ بولو گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آپ پڑھے لکھے ہو، شعور ہے. ہاں، قانون سے باہر نہیں کچھ کرنا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. قانون کے دائرے کار میں رہ کے اپنی آواز بلند کیجیے نا. آپ کو تو جینے کا حق ہے، آپ کو جینے کا حق دیا ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے. یہاں کا آئین، اس وقت جے اینڈ کے میں ہوں میں، جے اینڈ کے کا آئین معطل ہوا نا، لیکن انڈیا کا تو نہیں ہوا نا. انڈیا کا آئین ہے، انڈیا کے آئین کے اس وقت تلے آپ جی رہے ہیں، ہم سب جی رہے ہیں. تو ہمیں اس میں تو حق ہے نا. جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں حق دیتا ہے حق اور سچ کی بات بولنے کا. وہ حق اور سچ کی بات یہی ہے کہ دیکھیے نا معصوموں کی، ان کو کیا حال کیا جا رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم سب کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھیں. یہ مت سوچیے آپ کہ ہمارے بچے تو سیف ہے یار، ہونے تو جو ہو رہا ہے. نہیں، یہی سب سے بڑی مسٹیک ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اسی غلطی کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا ہم سب کو. کیونکہ ہم جو فطور میں جی رہے ہیں نا کہ بھائی میں تو آزاد ہوں، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں، میرا تو کاروبار بھی چل رہا ہے، میری نوکری ہے، یا کوئی اور بزنس ہے، وہ سب چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے کیا لینا دینا. نہیں،
یہی تو ہے سب سے بڑی بات غلطی. یہ تو وہی بات ہوئی نا. مطلب جب شیر کسی جھنڈ میں گھس جاتا ہے تو وہ کسی ایک بھینسیں چوٹے گائے بکری وٹ ایور پکڑ لیتا ہے. تو باقی بولتے نہیں نہیں میں تو سیف ہوں, ہم تو بچ گئے. یہی غلطی ہے. لیکن کچھ حد تک وہ بھی وہاں دلیری دکھاتے ہیں, وہ بھی اس کو چھڑا کے لاتے ہیں جانور ہونے کے بعد بھی. ہم تو انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہے, سب کو اپنا کریڈٹ دینا چاہیے. آواز بلند کیجئے, ہم سب کو اس بارے میں آواز بلند کرنی چاہیے بمانگی دول کہ حق اور سچ کی آواز یہ ہے کہ بھائی یہ سب جو کر رہے یہ جینوسائیڈ ہے, یہ جو ہے یہ انسان حقوقوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ اور ہم سب کو مل کے اس آواز کو آگے لے جانا ہے, سننا ہے, سنانا ہے, شیئر کرنا ہے, آگے پھیلاتے جاؤ. کچھ نہ کچھ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. تو اس سب میں آپ اور ہم سب نے مل کے اس بات کو آگے تک پہنچانا ہے. کہیں نہ کہیں تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے دل میں گن رہ جائے, آپ اپنے آپ کو کوستے رہو کہ یار میں تو شاید یہ کر سکتا تھا پر میں یہ نہیں کیا, میں وہ کر سکتا تھا پر میں نے وہ نہیں کیا. قانون کے دائرے کار میں رہ کے آپ اب آواز تو بلند کیجیے نا. آپ کو اللہ نے اس وقت ذہن دی ہے, شعور دیا ہے, علم دیا ہے, عقل دی ہے, سب کچھ تو ہے آپ کے پاس. تو کیا نہیں ہے؟ ایمان کو ہم کمزور کرتے جا رہے ہیں, بزدل ہوتے جا رہے ہیں. ڈر ہم کیا ہے اس وقت بس اسبابوں کے اوپر ایمان ہے. یار اگر یہ میں نے کیا تو یہ چلا جائے گا, یہ کیا تو یہ چلا جائے گا, وہ کیا تو وہ چلا جائے گا. یہ سوچ نہیں رہے کہ بھائی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, حق کیا ہے ناحق کیا ہے. سچ بولنا ہے بھائی, سچ بولنا ہے. آپ نے قانون کے دائرے کار میں رہ کے سچ بولنا ہے. سچ بول کے سچ کی آواز بلند کیجیے. تو اس میں دقت کہاں ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ایک آپ اپنا ایک احاطہ لیجئے, آپ نے مطلب پورا صحن وہن سب باندھ کے رکھا ہوا, پھر آپ وہاں مطلب کوئی بھی پالتو جانور پال رکھا ہے یا پرندہ پال رکھا ہے آپ نے, اوپر چیل گھوم رہا ہے, باز واٹ ایور وہ اوپر سے اڑ رہا ہے. تو جب وہ الگ الگ تتر پتر ہو جائیں گے نا, وہ ایک ایک کر کے لے کے جائے گا. تو اس کونے والا جھنڈ بولے گا کہ ہم تو بچ گئے, اس کا چوزا لے گا ٹھیک ہے میرے سیف ہے. یہی کر کے وہ ایک ایک کر کے سب چیزوں کو لے کے جائے گا. تو پھر کیا ڈھونڈو گے, پھر کیا کرو گے, پھر کس کو پکارو گے؟ پھر وہ سب آپس میں سر پکڑیں گے, یار کاش ہم سب نے ایکتا دکھائی ہوتی, ایک جٹ ہو کے ہوتے تو اس کے بھی بچے سیف ہوتے, اس کے بھی بچے سیف ہوتے, اس کا بھی پریوار سیف ہوتا, اس کا بھی پریوار سیف ہوتا, سب خوش ہوتے. تو ہم سب جو ہے ایک دوسرے پہ تھوپتے ہیں نا, یار ٹھیک ہے یار کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, وہ چلا گیا ٹھیک ہے جانے دو, میں سیف ہوں, میرا بچہ ٹھیک ہے. ویریفائی کرو, جانو, پرکھو اچھے سے. نہیں بھائی کیوں ہو رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. حق جو ہے نا, حق پہ کھڑا ہونا ہی تو ایمان والوں کی نشانی ہے. جو مسلمان ہے, مسلمان کا کیا ہے کلمہ, لا الہ الا اللہ, نہیں سوا کوئی اللہ کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری پیغمبر ہے اور اللہ کے بندے ہیں. تو ایمان ہے, ایمان ہونے کے بعد بھی آپ یہ اسبابوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے. اور مجھے یہ بتاؤ, کوئی بولتا میں نے اتنا بڑا وہ بننا ہے, یہ بننا ہے, دولت کمانی ہے, شہرت کمانی ہے, اس کے بعد کیا؟ کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا افسر بن جاؤں گا, ہاں اچھی بات ہے, ضرورت ہے, زندگی ہے, لیکن اس کے بعد کیا؟ کمائی آپ نے, دولت شہرت کمائی, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کھایا پیا, عیش و عشرت کیا, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آ گیا بڑھاپا, بچے آ گئے, ان کے بھی پھر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا پوری اپنی وراثت, اس کے بعد کیا؟ بتاؤ نا. اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا بھائی, یہاں تو رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا نا پرماننٹ, کسی کے پاس ہے. اور کس کو کیا پتا اللہ کے سوا کہ کون کب تک رہے گا. جو موت کا ڈر لے کے گھوم رہے ہو کہ نہیں 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 یار یہ مت بتا, یہ تو بد دعا جیسی لگ رہی. بھائی حقیقت تو یہی ہے نا, سچ یہی ہے. اس سچ کا سامنا کیجئے, سب کو, ہم سب کو. یار جانا تو ہے نا, کڑوا سچ ہے لیکن جانا تو ہے.
تو پھر حق اور سچ کے ساتھ ہی جاؤ نا. یہ تو ایسی بات دیکھو آپ, ہم یہاں سے جموں, سری نگر یا کہیں دور دور علاقوں میں جاتے ہیں, دہلی, ممبئی, آگرہ, واٹ ایور, یا فارن کنٹریز میں بھی جاتے ہیں. تو یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ میں 10 دن بعد, مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد واپس آؤں گا, ہے کہ نہیں؟ سب کو کنفرم ہے کہ نہیں یار یہاں تک گیا میں, ٹھیک ہے, میں ایسے ٹرپ پہ جا رہا ہوں, ٹور کے لیے جا رہا ہوں, اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, واپس آ گیا. لیکن یہ تو سب کو کنفرم ہے نا, جو یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا. سب کو ہے, ایمان ہے, اس کے بعد بھی ڈر دہشت بھاگ رہے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے بھائی؟ کون بچائے گا سوائے اللہ کے؟ جب اللہ ہی چاہے گا اتنے دن اور جیے گا تو تب بھی جی پائیں گے نا ہم. وہ بولے گا نہیں آپ نے نکلنا ہے, اب نہیں رہ سکتے آپ اس دنیا میں, آپ کا ٹائم کلوز ہے, کمپلیٹ ہو گیا بھائی. تو دنیا کی کون سی طاقت آپ کو بچائے گی؟ یہ اسرائیل بچائے گا؟ امریکہ بچائے گا؟ اور کوئی بیرونی طاقت بچا سکتی ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. یا اپنے بال بچے, ماں باپ, کوئی بھی نہیں. تو ایمان کو پختہ کیجیے, اپنے اور حق اور سچ کی آواز بلند کیجیے, کیونکہ یہ جو اب آنے والے جو سال ہے یا آنے والا جو سمے ہے, اس میں اور آپ دیکھتے جائیں گے یہ گہرائیوں میں اور گھستا جائے گا. کبھی ایک ملک میں, کبھی دوسرے ملک میں جنوسائیڈ ہوتا جائے گا, صرف کس مسلمانوں کا. کیوں؟ کیونکہ ایکتا نہیں ہے, ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. کوئی شیعہ ہے, بول رہا یہ تو شیعہ ہے, میں تو سنی ہوں, وہ اہل حدیث ہے, وہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے. بھائی کم سے کم اس دماغ سے کام تو لیجئے. کلمہ گو تو سب ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب تو پڑھ رہے ہیں نا یار. آپ کے گھر میں بال بچے ہیں, اپنی اولادیں ہیں, کوئی پینٹ پہن رہا ہے, کوئی ٹراؤزر لگا رہا ہے, کوئی ٹی شرٹ لگا رہا ہے, کوئی کرتا پاجامہ لگا رہا ہے, کوئی فیرن لگا رہا ہے, کوئی جیکٹ لگا رہا ہے, کوئی بیٹی جو ہے اس کو لانگ کوٹ لگا رہی ہے, یا فیرن لگا رہی ہے, یا کچھ اور قمیص سلوار لگا رہی ہے, جو لیڈیز ڈریس ہے. تو کب آپ نے دیکھا کہ اپنے پریوار کو جگڑتے ہوئے, اپنے بال بچوں کو آپس میں جگڑتے ہوئے دیکھا کبھی کہ بھائی تو نے یہ کیوں پہنا, میں نے جب یہ پہنا تو نے بھی یہی پہنا تھا؟ مجھے اس کا علم اتنا شعور نہیں ہے, لیکن جہاں تک میری ذہانت ہے, کلمہ گو تو ہے نا سب. کہ انسان سے ہی تو غلطی ہوتی نا. غلطیوں کا اختلاف رکھ کے پھر ذات پات میں آپ گج جائیں گے, نہیں یہ تو اس قوم کا ہے, یہ اس قوم کا ہے, یہ والا ذات ہے, یہ والی ذات ہے, یہ بھاشا بول رہا ہے, وہ والی بھاشا بول رہا ہے. تو جب ہم اس چیز کے بیچ گھسیں گے تو اسی لیے تو آج تک ہم دھکے کھا رہے ہیں نا. اسی لیے کیوں؟ کیونکہ ایکتا نہیں ہے, ہم آپس میں ایک جٹ نہیں ہو پا رہے. سب سے پہلے ہم ایک قوم بننی ہے. جب ایک قوم بن جاتی ہے نا, جب آپس میں جڑیں گے, سب ایکتا ہو جائیں گے. آخر کلمہ گو تو سب ہے, سب کلمہ گو تو سب کو ایک ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے نا. سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا. ایک جٹ ہوں گے تو تبھی کامیابی ملے گی. ایک جٹ ایک ساتھ جب آواز اٹھے گی نا, ایک ساتھ جب بولیں گے تو اس کا ویلیو ہے. اکیلے آپ سنگل چلاتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, کوئی نہیں سننے والا.